السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آپ سب کا میرے چینل پر بہت بہت استقبال ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے رمضان کی سب سے برکت والی رات کے بارے میں، جو ہے شب قدر، کیونکہ آج 10 مارچ 2026 میں 20 رمضان پورے ہو گئے ہیں، 20 روزے۔ تو 20 روزے کے بعد 21ویں شب سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہ شب قدر کا ہی بیان ہے انشاءاللہ۔ تو میں اس کے بارے میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ یہ رات کب آتی ہے اور اس کی کیا کیا فضیلتیں ہیں۔ تو بنا ٹائم ویسٹ کیے شروع کرتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ٹاپک شب قدر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں شب قدر کے بارے میں، یعنی کہ اس کی فضیلت کے بارے میں فرمایا ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یعنی شب قدر 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو اس چیز کا شان نزول بتا دیتی ہوں۔ یہ سورہ قدر جو ہے، اس کا کیا شان نزول ہے، یعنی کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا جب یہ آیت، یعنی کہ یہ صورت نازل ہوئی۔ تو دیکھیے، قرآن پاک کی یہ چھوٹی صورت ہے اور بہت زیادہ فضیلت والی صورت ہے۔ تو روایت کے مطابق ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی امتوں کے لوگوں کی عبادت کے لمبے عرصے کے بارے میں بتایا گیا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ 1000 مہینے یا اس سے زیادہ اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو آپ کو فکر ہوئی کہ میری امت کی عمر تو بہت کم ہے، پھر وہ اتنی لمبی لمبی عبادتیں اتنی زیادہ ثواب کی کیسے پا سکتے ہیں، کیسے میری امت اتنا ثواب حاصل کرے گی؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اپنی امت سے اپنی اولاد کی طرح محبت ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری وجہ سے روئے ہیں، اور ہر چیز کی فکر کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا فکر ہوئی کہ ان کی امت میں، پہلی امتوں میں تو اتنی عمر ہوتی تھی، وہ لوگ عبادت کیا کرتے تھے، میری امت میں تھوڑی عمریں ہیں تو وہ کیسے اتنا ثواب پائیں گے؟ تو تب اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ قدر کا جو ہے نزول فرمایا اور بتایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں یہ رات آئے گی ہر سال، لیکن یہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر کی رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی مومن شب قدر میں عبادت کرے تو اسے 83 سال سے زیادہ عبادت کا ثواب مل سکتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اس رات قرآن پاک نازل ہونا شروع ہوا اور فرشتے زمین پر اترتے ہیں۔ یہ رات صبح تک سلامتی اور رحمت والی ہوتی ہے، اس لیے رمضان کی آخری 10 راتوں میں، یعنی رمضان کے آخری عشرے میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ نماز، دعا اور قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اب آپ سوچئے کہ ایک رات کی عبادت 83 سال سے زیادہ عبادت کے برابر ہو جاتی ہے، تو یہ کتنا بڑا جو ہے ہمارے لیے انعام ہے اللہ تعالیٰ کا، اور آزمائش بھی ہے کہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کہ کون میرا بندہ ایسا ہے جو مجھ سے اس رات میں مغفرت طلب کرتا ہے، اپنے بڑے بڑے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، یا اپنے لیے جو ہے کیا آسائشیں مانگتا ہے، کیا اپنی تمنائیں ظاہر کرتا ہے، کیا اپنے دل کے ارمان جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے انسان۔ تو اللہ تعالیٰ قبول بھی فرماتے ہیں، اور زیادہ تر روایت کے مطابق ان راتوں کو تلاش کرنے کے لیے جو بتایا گیا ہے، 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شب میں بتایا گیا ہے۔ ان راتوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا بہت افضل ہے، اور بہت سے علماء کے مطابق 27 رمضان کو زیادہ امکان مانا جاتا ہے شب قدر کا، لیکن اصل میں ہمیں آخری 10 راتوں میں ہی تلاش کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ اس رات کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے دیکھو کتنی بڑی بات فرمائی ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے جو ہے اترتے ہیں، اس رات میں نازل ہوتے ہیں رحمت کے فرشتے، اور روح سے مراد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں ساتھ میں۔ تو ہمیں اس رات میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھنی چاہیے، اور قرآن کریم کی تلاوت اور استغفار اور دعا اور درود شریف بھی بہت زیادہ پڑھنا چاہیے۔ جو شخص، حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک خاص دعا ایسی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے لیے فرمائی ہے، تو وہ ہے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یعنی کہ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما۔ تو دوستو، رمضان کی آخری 10 راتوں کو ضائع مت کیجیے، یہ بہت قیمتی وقت ہے، یہ بہت قیمتی رات ہے۔ ہو سکتا ہے ہم اگلے رمضان میں موجود ہوں یا نہ ہوں، اپنے اللہ کے پاس چلے گئے ہوں، تو اسی لیے کچھ نہ کچھ تو ذخیرہ ہمیں کر کے رکھنا چاہیے نا، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر ہمیں اس کا جو ہے اجر مل سکے، ہمارے اعمال میں وہ چیزیں کاؤنٹ ہو سکیں۔
تو جو ہم کر رہے ہیں ویسے تو انشاءاللہ امید ہے کہ سب اچھا ہی کر رہے ہوں گے اپنے رمضان کے لیے، لیکن ہاں تھوڑا اور زیادتی کیجیے گا۔ سستی جو ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں آ جاتی ہے، تو اس سستی سے بچ کر اپنے اندر ایکٹیو ہو کر، اپنے آپ کو ایکٹیو کر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اور ثواب کو سوچ کر ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی ہے اور رمضان کی قدر کرنی ہے۔ ہو سکتا ہے انہی 10 راتوں میں سے کسی شب قدر کا نظارہ ہمیں ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام دعائیں قبول فرمائے۔ تو اگر آپ کو یہ پسند ویڈیو آئی ہے تو اس کو لائک کریے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب ضرور کیجیے چینل کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر کی برکت نصیب فرمائے اور آپ کی بھی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے اور ہم سب کی بھی تمام دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔